अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। मजबूरी में बैंक के अंदर नौकरी करना कैसा है, जायज़ है तो बता दें, और वो इमामत भी करते हैं। लो जी, बैंक मैनेजर भी है और मस्जिद का इमाम भी है। सलाम है वो इमाम मस्जिद को। तो उस इमाम के पीछे वो नमाज पढ़े जो सूदी हैं, सूद खाने देने वाले हैं, तो सूदी इमाम सूदी मुक्तदी जी बिस्मिल्लाह। हाँ, जो सूद नहीं खाता उसने पढ़ी तो उसकी नमाज ऐसे गई है, चुटकी निकाल गई। मौलवी साहब तो कमाल थी है। मैं पूरे पाकिस्तान घूमता हूँ, चारों पांचों जगह सूबों में जाता हूँ, आज तक मैंने ऐसा नमूना नहीं देखा जो चालाक का बकर वाला दिखा है। एक जगह गया तो एक इमाम साहब थे वहां पर, गाले पर उन्होंने कोई मैच देख लिया था टीवी पर, और होटल से गुजरते हुए देखा तो मुक्तदियों ने भी देख लिया कि इमाम साहब टीवी पर मैच देख रहा है। बस इमाम की तो कज़ा आ गई। जब मैं जलसे पता तो इस तरह मुझे पर्ची देखे, ये इमाम साहब बैठे ना आपके इमाम साहब, ये पगड़ी वाले, इनको समझाओ ये मैच देखते हैं, इसके पीछे नमाज होती है। अब मैंने इमाम को तो समझाना तो था, लेकिन बेचारे ने एक आध दफा ऐसे देख लिया तो अब क्या उसको इमामत से हम लान तान करें। तो मैंने आवाम से पूछा, मैंने कहा चलो इसका मसला तो मैं हल करता हूँ, मुझे आप बताओ आपके घर में टीवियाँ हैं? जी हाँ। आप मैच देखते? कहते जी हाँ। मैंने कहा फिर तुम्हारी इसके पीछे हो जाती है। मैच देखने वाला मुक्तदी, मैच देखने वाला इमाम, इन दोनों की नमाज हो जाती है। अच्छा, अब उनको समझ आया। मैंने कहा तुम कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो? हाँ, इमाम के पीछे नमाज नहीं थी। या तो आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी जिल्ले रहमानी रहमहुल्लाह ताला हो, तो फिर मैं आपको कहूँगा आपकी नहीं होती। तो या तो इमाम साहब को कहो कि बैंक की नौकरी छੱਡ दे सूद वाली, और या इमाम साहब को कहो फिर इमामत छोड़ दे, फिर अगली बात आप जो करते फिरो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आज का सवाल है, क्या फासिक, फाजिर या चरस पीने वाला इमाम के पीछे नमाज होती है या नहीं होती? इसका जवाब देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए। बिना किसी ताखीर के अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। मैं आयरलैंड में मुकीम हूँ। हमारी मस्जिद के इमाम साहब जो मेरे दोस्त भी हैं वो चर्स पीते हैं। मैंने उनको समझाया और बाकियों को भी समझाया, लेकिन वो सब कहते हैं कि उनका ज़ाती मामला है, उनके पीछे नमाज पढ़ सकता हूँ, दिल नहीं करता, इस वजह से बाकी दोस्त नाराज़ हैं। मेरे भाई, इस चीज़ को टेक्निकली देखने की ज़रूरत है। आपका दिल उन आइम्मा मसाजिद के पीछे नमाज पढ़ने को करता है जो झूठी रवायतें, झूठी हदीसें नबी इस्लाम की तरफ मंसूब कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी कर रहे हैं सारे। और बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। ये जहन्नमियों वाली अप्रोच करने वाले उलमा तो लाखों की तादाद में हमारे मेंबरों पे बैठे हुए हैं। उस वक्त आपका ये जो नाजुक दिल है क्यों नहीं भटकता, ये फड़कता क्यों नहीं अंदर कि इनके पीछे हम नमाजें पढ़ रहे हैं? अब हमारी वीडियोस के बाद तो आपको इनके किरदार, अकायद और नजरियात खुल के सामने आ चुके हैं। झूठ बोलते हैं और कुरान में झूठे पे अल्लाह की लानत है, वो इनके अंदर मौजूद है। तो ये सारी खराबियां मौजूद हैं। इनकी रेशो प्रोपोर्शन अगर आप कैलकुलेट करें तो अकीदे की खराबी इनके अमाल की खराबी से बड़ी है। वहां पे भी हम टॉलरेट कर रहे हैं, तो इस तरह के मामलात में भी टॉलरेट करें। आप नमाज पढ़ें, मस्जिद से अलग ना हो, इसका रिजल्ट कोई नहीं निकलना, नुकसान होना है। दूसरा, ये इमामत की शराइत में से नहीं है कि किस शख्स का करैक्टर कैसा है। इसलिए आप देखेंगे कि आपको किसी हदीस में नहीं मिलेगा कि फलां के पीछे नमाज पढ़ो, फलां के पीछे ना पढ़ो। सारे फतवे हैं आइम्मा के। फतवे होते ही उस वक्त हैं जब कुरान और सुन्नत उस मामले में खामोश हो। खामोश इसीलिए कि उसे इज्तिहाद के ऊपर छोड़ा गया कि भाई अगर तेरा कोई बहुत ज्यादा तेरा मसला है तो ठीक है, दूसरी मस्जिद में चला जा, लेकिन इसे हुक्म नहीं दिया गया कि आपने मुसलमानों की जमीयत से अलग होना है। इस चीज की इस्लाम में इजाजत नहीं है। सही मुस्लिम में 4 शराइत आई हैं इमामत की। नंबर 1, जिसके पास कुरान का सबसे ज्यादा इल्म हो। जब हम कुरान के इल्म की बात करते हैं, वो कहते हैं जी कुरान के इल्म से मुराद ये कि अमल भी हो। तो अमल तो अल्लाह के फजल से मुफस्सरीन कुरान भी कोई नहीं कर रहे हैं। तो सारे पहले टेस्ट में ही आपके सारे जितने मुफ्ती आजम हैं ये भी फेल हो जाएंगे, जो कहानियां करवा रहे हैं। ये भी छोटे तो छोड़ दें, छोटे तो उनकी इबादत कर रहे हैं, जो आलिहा हैं इनके छोटे छोटे बने हुए गॉड्स, उनके अकायद खराब है, तो आगे कहां चलेंगे? अच्छा, उसके बाद लेकिन वो अंधों में काने हैं ना जी, जिस तरह की अवाम है उस तरह के वो ऊपर हैं बैठे में। कुरान का इल्म भी बराबर हो तो सुन्नत के इल्म में भी बराबर हो तो जिसने हिजरत पहले की, इसमें भी बराबर हो तो जो उम्र में बड़ा हो। तो ये इमामत की शराइत है। इसमें कोई दाढ़ी शामिल नहीं है, कोई अकीदा शामिल नहीं है, क्योंकि अगर आप अकीदे की बात करेंगे तो फिर अकायद में तो फिर कहां तक बात जाएगी।
کیونکہ جو لوگ اس معاملے میں سینسٹیو ہیں وہ تو کہتے ہیں بدعتی کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی. اور مزے کی بات ہے اہل حدیث جو ہیں وہ بریلوی دیوبندیوں کو بدعتی سمجھتے ہیں اور بریلوی اور دیوبندی اہل حدیث کو بدعتی اور وہابی اور گستاخ رسول سمجھتے ہیں. شرک کا معاملہ تو بعد میں ڈسکس ہوگا نا, پہلے تو جو بنیادی بات جو انہوں نے کہا کہ بدعتی اور بد مذہب کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. تو صحیح بخاری کھول لیں, 694 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ سے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ابو ہریرہ ایسے ائمہ آئیں گے جو نمازیں تمہیں غلط پڑھائیں گے, تم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لینا, ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا. اور 695 نمبر حدیث ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب محصور کر دیا بلوائیوں نے, وہ موب جو آیا ہوا تھا, تو کچھ اصحاب حاضر ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں, مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے, کیا ہم اس کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں؟ ہمیں ڈر ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں. دیکھیں الفاظ. اور بدعتی کی ڈیفینیشن ہی خلفائے راشدین کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ابو داؤد ترمذی کی جو حدیث ہے اس میں الفاظ ہے, میرے بعد تم نئی نئی بدعتیں دیکھو گے, ان سے بچنا, اور میری اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت کو لازم پکڑ لینا. تو ان سے بڑے تو کوئی بدعتی تھے ہی نہیں. آپ کو کہانی کرائے گی وہ یہودی تھے. حضرت عثمان نے کہا بھائی یہودی نہیں ہے, یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ نماز ہی مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے اجتماعی طور پہ, نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو, برائی میں ان سے الگ رہو, یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھو. اس سے امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. تو اب ہم آپ کے مولویوں کے فتووں کو لے کے چلیں یا حضرت عثمان غنی کا فتویٰ مانیں؟ ہاں جی, وہ بریلوی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں صحیح بخاری میں جو مرتدین کا اور خوارج کا چیپٹر ہے اس میں عبداللہ ابن عمر کا قول لے کر آئے ہیں امام بخاری کہ عبداللہ بن عمر مخلوق میں سب سے بدترین قوم خوارج کو شمار کرتے تھے کہ وہ آیات جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں پہ لگاتے تھے. اور پتہ سے وہ کیا رزلٹ نکالتے ہیں کہ یہ قرآن میں جتنی توحید کی آیات ہیں یہ تو بت پرستوں کے بارے میں ہیں, اور یہ جو اہل حدیث ہے نا اس سے جو ہمیں توحید کی بات دے رہے ہیں نا, تو وہ کافروں والی آیات ہم پہ لگاتے ہیں. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کافر اگر بت کے آگے جھکے تو اس پہ آپ آیت لگائیں, ہم بابے کی قبر کے اوپر سجدہ کریں, ہم پہ نہ لگائیں. اگرچہ ہمارا جرم ان سے بڑا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے غداری کی ہے توحید کے ساتھ. بھئی قرآن کی آیات تو جسے فٹ اسے گفٹ. وہ خوارج لگاتے تھے کس کے اوپر؟ حضرت علی کے اوپر. بھئی حضرت علی کے پیچھے تو نبی علیہ السلام کھڑے ہیں ان کے عقیدے کی اصلاح کے پیچھے, تمہارے پیچھے کون کھڑا ہے؟ احمد بریلوی, اشرف علی تھانوی, رشید احمد گنگوئی, مفتی احمد نعیمی. تہاڈے پیچھے او کھلوتے ہیں تے تسی کہہ رہے ہو تہاڈے تے آیتاں نہیں لگنگیاں. حضرت علی کی سپورٹ میں تو نبی علیہ السلام کھڑے تھے. تو کہتے ہیں دیکھیں مخلوق میں بدترین یہ تھے, لہٰذا یہ جو امام کعبہ یا اہل حدیث سب مخلوق میں بدترین لوگ ہیں. ہم نے کہا جی فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری. عبداللہ بن عمر سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ جس کو آپ مخلوق میں سب سے بدترین کہہ رہے ہیں, کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے؟ ان سے بڑا فتویٰ تو کسی کا نہیں ہے نا. تو سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے اور خوشبیہ کے پیچھے بھی, مختار سقفی کے فالورز کے پیچھے بھی. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ وہ اس نے دعوی نبوت نہیں کیا ہوا تھا. یہ سب ایمبیگوس روایتیں ہیں جن کی بنیاد پہ یہ رزلٹ نکالتے ہیں. صرف آل امیہ سے چونکہ اس نے بدلہ لیا تھا قاتلین حسین کا تو اسے ملائن کر دیا, ورنہ مجھے بتائیں جو دعوی نبوت کرے عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے؟ تو سنن کبریٰ البیہقی کے الفاظ ہیں وہ خوشبیہ یعنی مختار سقفی کے فالورز اور خوارج کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور کہتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے گی ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے, ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے. البتہ جب یہ ہمیں کہیں گے ہم مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. سمپل. تو عبداللہ بن عمر اگر خوارج کو بدترین سمجھ رہے ہیں تو ان کے پیچھے نماز کے بھی قائل ہیں, لیکن یہ لوگ نہیں قائل ہوں گے کیونکہ یہ اپنے بزرگوں کے دین کو لے کے چل رہے ہیں. قرآن و سنت کی تعلیمات سے ان کا دور دور تک لینا دینا ہی کوئی نہیں. اور دوسری طرف سیدنا علی جن کو وہ کافر قرار دے رہے ہیں خوارج, المصنف ابن ابی شیبہ میں ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے یہ خوارج کافر ہیں؟
انہوں نے کہا یہ کافر تو نہیں, یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں, انہیں یہ گمان ہوا کہ میں کافر ہو گیا ہوں, مجھے انہوں نے چھوڑا ہی اس وجہ سے کہ اتنا ڈرتے ہیں کفر سے کہ مجھے بھی چھوڑ گئے. کیا پازیٹیونیس ہے جی, کیا بات ہے. ایڈا حوصلہ یا مولا علی دا ہے یا مولا علی دے مننے والے دا ہے کہ اسی بھی نہ پیچھے ہی نمازاں پڑھنے ہیں. اچھا, دوسرا پوچھا گیا یہ منافق ہے, انہوں نے کہا منافق کیسے ہوئے؟ قرآن تو کہتا ہے منافق تو اللہ کا بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں, ان کی تو نمازیں اتنی لمبی ہیں, یہ منافق نہیں ہے. پوچھا گیا جب کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو کیا ہے؟ تو کہا گیا یہ ایک قوم ہے جس نے ہم سے بغاوت کی ہے, یعنی ہمارے بھائی ہیں, ہم میں سے ہیں, بگوڑے ہو گئے. کیونکہ جو کافر نہ ہو, منافق نہ ہو, تیسری کیٹیگری قرآن میں مسلمان کی ہے. ہاں, تین ہی کیٹیگریز ہے نا, انسانوں میں بھی کوئی مرد ہوگا, عورت ہوگا یا ٹرانسجینڈر ہوگا, چوتھی تو کوئی نہیں ہے نا. تو سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہی انسانیت کی تین کیٹیگریز آئی ہیں عقائد میں, مومنین, منافقین اور کفار. تو جب کافر اور منافق نہیں تو مسلمان ہے, اس میں سے یہ رزلٹ نکلتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے باہر نکلیں. اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی چیز ہے تو اس کو جانے دیں. مروان ممبر رسول کے اوپر لعنت کرتا تھا, اہل بیت کے اوپر, نعوذ باللہ. مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے. امام حسن حسین علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت جو ہیں وہ لعنتی لوگ ہیں, نعوذ باللہ. تو وہ امام حسین چونکہ وہ ان کا مزاج تھا ایکسٹروورٹ, انہوں نے کہا کہ لعنتی تو ہے, تیرے باپ کے اوپر لعنت کی تھی حکم کے اوپر نبی الاسلام نے, تو اہل بیت کے بارے میں بات کر رہا ہے, لیکن نمازیں انہی کے پیچھے پڑھتے تھے. یہ ذہن میں رکھیں, امت کی جمعیت سے الگ نہیں ہوئے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو اس وقت شیعہ ہیں, ہمیں ان سے لاکھ اختلافات, ایگزیجریشن بھی ہے ان کے عقائد میں, بدعات بھی ہیں, اور بعض تو شرک کے درجے تک ہیں چیزیں, لیکن ان میں یہ پازیٹیو چیز ہے کہ وہ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, الگ سے جماعت نہیں کرواتے. ان کے نزدیک نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے. لیکن دوسری طرف اہل سنت میں بہت سختی ہے. بریلوی اہل حدیث کے پیچھے قائل نہیں, اہل حدیث بریلویوں کے پیچھے قائل نہیں ہے, اور یہ باقاعدہ فتوے ہیں ان کے. خیر یہ تو پھر ٹاپک کہاں سے کہاں نکل جائے گا. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے, ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ہمارا نیا چینل ہے ہدایت کا راستہ, اسے بھی سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.